حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے بہت پہلے کے دور میں رہتے تھے۔ بچپن میں وہ اپنے والد کو مورتیاں بناتے دیکھا کرتے تھے۔ یہ مورتیاں لوگوں کی پوجا کے لیے دیوتاؤں کے طور پر بازاروں میں فروخت کی جاتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین نہیں آیا کہ پتھر اور لکڑی سے بنے ان بتوں کو کوئی اپنا معبود مان سکتا ہے۔ لوگ ان بتوں سے کیسے دعا کر سکتے ہیں اور ان کو پوج سکتے ہیں؟ وہ ان بتوں کو کھانا کیسے دے سکتے تھے؟ یہ بت کس طرح خوش قسمتی لا سکتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام الجھن کا شکار تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو دیکھ رہے تھے جیسے ایک مکھی آئی اور اس پر بیٹھ گئی۔ مورتی اپنے جسم سے مکھی کو ہٹانے کے لیے بھی بے اختیار تھی، تو اس میں کچھ بھی کرنے کی طاقت کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دل میں جانتے تھے کہ ان کی جماعت کے لوگ بہت گمراہ ہیں، لیکن وہ خود اس سے بہتر کچھ نہیں جانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکثر اپنی قوم اور ان کی عبادت کے بارے میں سوچتے تھے۔ انہوں نے اپنے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں سوچا کہ یہ کیسے وجود میں آیا۔ انہوں نے سوچا کہ انہیں کیسے اور کیوں پیدا کیا گیا۔ انہوں نے سوچا کہ وہ یہاں کیوں ہیں، اس حیرت انگیز سیارے پر رہ رہے ہیں۔ وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچنے اور اپنے آس پاس کی دنیا کی تعریف کرنے میں کچھ وقت گزارتے تھے۔ ایک دن وہ رات کے آسمان میں ستاروں کی خوبصورتی کی تعریف کر رہے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ میں ان ستاروں کو اپنے خدا کے طور پر پوجا کروں گا، وہ بہت خوبصورت اور روشن ہیں۔ پھر چاند نکلا اور پھر انہوں نے چاند کی خوبصورتی کی تعریف کی۔ چاند ستاروں سے زیادہ روشن ہو رہا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ میں ستاروں کی بجائے چاند کو اپنا دیوتا کیوں نہ بناؤں۔ صبح کے وقت سورج نکل آیا اور چاند اور ستارے نظر نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ کیوں نہ میں سورج کو اپنا معبود بناؤں اور اس کی عبادت کروں۔ یہ چاند اور ستاروں سے زیادہ خوبصورت اور روشن ہے۔ کافی غور و فکر کرنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ستاروں، چاند یا سورج کی عبادت نہیں کریں گے، بلکہ ان تمام چیزوں کے خالق کی عبادت کریں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کا ایک خالق ہے، ان کا خدا جس نے انہیں پیدا کیا اور ان کے ارد گرد کی ہر چیز کو پیدا کیا۔ اس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدھی راہ پر چلے۔ ایک دن ان کی برادری کے لوگ جشن منا رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ گئے جہاں بت رکھے گئے تھے، اور بڑے بت کے علاوہ تمام بتوں کو انہوں نے توڑ دیا اور اس بڑی مورتی کی گردن میں کلہاڑی کو لٹکا دیا اور خود چلے گئے۔ جب لوگ واپس لوٹے تو وہ حیران رہ گئے کہ ہمارے بتوں کو کیا ہوا۔ انہوں نے کچھ دیر تک اس پر بحث کی اور سوچا کہ ابراہیم کو پتا ہوگا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ان کے بتوں کے خلاف بات کرنے کے لیے جانے جاتے تھے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلانے اور بتوں کو پہنچانے والے نقصان کے بارے میں پوچھنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جماعت کے سامنے لایا گیا اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ ہمارے بتوں کو کس نے توڑا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بڑے بت نے ایسا کیا ہوگا، اس کے گلے میں ہی کلہاڑی ہے، تم اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ لوگ غصے میں آ گئے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو احمق مانتے تھے کہ بڑے بت میں حرکت کرنے کی طاقت نہیں ہے تو یہ دوسرے بتوں کو کیسے توڑ سکتا ہے؟ بڑے بت میں بات کرنے کی طاقت نہیں ہے تو یہ ہمیں ٹوٹی ہوئی مورتیوں کے بارے میں کیسے بتا سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اگر یہ بت بے اختیار ہے اور کچھ نہیں کر سکتا تو آپ ان سے دعا کیوں مانگتے ہیں؟ آپ ان سے مدد کیوں مانگتے ہیں جبکہ وہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے؟ کہیں نہ کہیں وہ لوگ بھی مانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح تھے اور ان پتھر کے بتوں سے دعا مانگنے سے وہ یقیناً غلط تھے۔ لیکن ان لوگوں کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ انہیں ایک بہت بڑی آگ جلا کر اس میں پھینکنے کا ارادہ کرنے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ کسی ایسے شخص کے لیے مناسب سزا ہے جس نے ان کے مذہب کی توہین کی اور ان کے دیوتاؤں کو توڑا۔ انہوں نے پورے ملک سے لکڑیاں جمع کی اور آگ جلانے کی تیاری شروع کی۔ وہ ایسی خوفناک اور گرم آگ پیدا کرنا چاہتے تھے جو پہلے کسی نے نہ دیکھی ہو۔ انہوں نے تمام مواد اکٹھا کیا اور پھر اسے جلایا اور ایک بہت بڑی آگ بنائی۔ یہ اتنا گرم ہو گیا تھا کہ شدید گرمی کی وجہ سے اوپر کے پرندے اس کے اوپر پرواز نہیں کر سکتے تھے۔ لوگ خود ابراہیم کو اس آگ میں پھینکنے کے لیے اس کے قریب نہیں پہنچ سکتے تھے۔ بت پرستوں نے فیصلہ کیا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے بیچ میں پھینکنے کے لیے ایک قلعہ بنائیں گے جہاں وہ شدید گرمی میں جل جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے اور انہیں یقین تھا کہ اللہ انہیں بچا لے گا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کشتی میں لاد کر
آگ میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا رہنے اور انہیں شعلوں اور گرمی سے نقصان نہ پہنچانے کا حکم دیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک امتحان تھا اور وہ اللہ پر ایمان لائے اور اس پر ثابت قدم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی رہنمائی کی اور انہیں آگ سے بچا لیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے اور سارہ نامی ایک عورت سے شادی کر لی۔ وہ ایک طویل عرصے تک خوشی سے رہتے تھے۔ البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کی زندگی میں کچھ درد تھا۔ وہ اتنے عرصے سے خوشحال شادی شدہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی اولاد نہیں دی تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا مانگی کہ ایک بچہ پیدا ہو۔ حضرت سارہ علیہ السلام جانتی تھیں کہ ان کے شوہر ابراہیم علیہ السلام ایک بچے کے لیے ترس رہے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتی تھیں کہ وہ بوڑھی ہو رہی ہیں اور شاید وہ انہیں بچہ نہ دے سکیں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ وہ ایک غلام لڑکی ہاجرہ سے شادی کر لیں اور شاید اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے انہیں اولاد عطا فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محبوب بیوی سارہ کا مشورہ قبول کیا اور ہاجرہ سے شادی کر لی۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے اسماعیل رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پہلے بیٹے کی پیدائش پر بہت خوش ہوئے۔ ان سب نے جشن منایا، اتنی بڑی اور خوبصورت نعمت کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تاہم جب انہوں نے جشن منایا تو وہ نہیں جانتے تھے کہ چیزیں بہت جلد تبدیل ہو جائیں گی۔ وہ اس قدر تبدیل ہو جائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے خاندان کے مستقبل کے بارے میں سخت انتخاب کرنا پڑے گا۔ یہ کیا فیصلہ تھا اور اس سے اس معصوم بچے پر کیا اثر پڑے گا جو اس کی پیاری ماں ہاجرہ کی گود میں ہے۔ تاہم تھوڑی دیر بعد حضرت سارہ کو حضرت ہاجرہ اور اسماعیل سے حسد ہونے لگا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ وہ بچے اور ماں کو ان سے بہت دور کسی ملک میں لے جائیں